5 منٹ بعد ہم ٹرالر کے سامنے کھڑے تھے۔ ٹرالر کے قریب پہنچ کر ہمارے ذہن میں دب جانے والے اندیشے ایک بار پھر سر اٹھانے لگے۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ٹرالر کے اندر اور باہر مکمل خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں کوئی ذی نفس ہے ہی نہیں۔ عقبی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ٹرالر کے ارد گرد ریت پر کچھ عجیب سے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ کسی جانور کے پاؤں کے نشانات تھے اور بے شمار تھے، لیکن ہم شناخت نہیں کر سکے کہ یہ کون سا جانور ہے۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا؟ شاذل کچھ گھبرا گیا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ شاید یہاں کوئی جنگلی جانور موجود ہے۔ وہ دیکھیے۔ اچانک صفدر نے ٹرالر کی پچھلی جانب اشارہ کیا۔ ٹرالر کی دائیں جانب کے پچھلے 2 ٹائرز پنکچر تھے۔ قریب ہی جیک، چابی اور پہیہ بدلنے کا دیگر سامان رکھا تھا۔ یہ امر اب بالکل واضح ہو گیا کہ یہ 2 ٹائر پنکچر ہونے کے سبب ٹرالر کو یہاں قدرے سایہ دار جگہ پر روکا گیا تھا۔ ہماری طرح شاذل بھی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ وہ کسی شکاری جانور کی طرح چوکنا اور تیار نظر آتا تھا۔ اپنا نیزہ دائیں ہاتھ میں سونت کر وہ ٹریلر کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ ہم نے بھی انگلیاں رائفلوں کے ٹریگرز پر رکھ لی تھیں۔ شاذل کے پیچھے جھک کر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ اوہ مائی گاڈ! صفدر کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ ٹرالر کے پنکچر پہیوں کے قریب اوزاروں کے درمیان خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اب اس امر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ یہاں کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے۔ صفدر ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر دیوانہ وار ٹرالر کی طرف بڑھا۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ وہ نہیں رکا تو میں بھی اس کے پیچھے ٹرالر میں جا گھسا۔ یہاں ایک خوفناک منظر ہمارے روبرو تھا۔ موبائل کلینک کی خوش باش نرس ریٹا کی کٹی پھٹی لاش ٹرالر کے فرش پر پڑی تھی، بلکہ اسے شاید لاش کہنا بھی درست نہیں تھا۔ یہ بچے کھچے ناقابل شناخت گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ تھا۔ ہم نے فقط چھلی ہوئی اور نچی کھسٹی ہوئی کھوپڑی سے پہچانا کہ یہ باقیات نرس کی ہیں۔ اس کا خوشنما لباس دھجیوں کی صورت میں یہاں وہاں پڑا تھا۔ شاذل دہشت زدہ آواز میں ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جو سوال بے پناہ شدت سے ہمارے ذہنوں میں گونج رہا تھا وہ یہ تھا کہ ویرا کہاں ہے اور موبائل کلینک کا دیگر عملہ کہاں ہے؟ کیا وہ سب اس خوفناک ویرانے میں کچھ خونی درندوں کا شکار ہو گئے تھے؟ ویرا! ویرا! صفدر نے اپنے سینے کی پوری قوت سے چیخا اور اسے دیوانہ وار تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑا۔ میں اور شاذل دوڑتے ہوئے ٹرالر سے نکلے۔ شاذل ایک بار پھر ریت پر پنجوں کے نشانات کی طرف اشارے کرنے لگا اور تیزی سے کچھ بولنے لگا۔ ان نشانات سے اس کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اکیلا دکیلا جانور نہیں تھا، بلکہ جانوروں کا ایک گروہ تھا۔ شاذل کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور وہ جیسے ہوا میں دور دور کی بو سونگھ رہا تھا۔ وہ نیزہ سونت کر متلاشی انداز میں ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں اور صفدر بھی رائفل بدست اس کے عقب میں تھے۔ 100-150 گز دور خشک جھاڑیوں میں کپڑے کی کوئی دھجیاں اٹکی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی کٹا پھٹا جسم موجود ہے۔ بدن میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اگر خدا نخواستہ جسم ویرا کا تھا تو؟ اس سے آگے میرے لیے سوچنا بھی محال تھا۔ صفدر کی ذہنی حالت پہلے ہی اچھی نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تھا تو پھر اس کا پاگل ہو جانا یقینی تھا۔ ہم دھڑکتے دلوں اور کانپتے قدموں کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ یہاں ایک انسانی پنجر موجود تھا۔ کسی ہڈی پر شاید ہی کوئی تھوڑا بہت گوشت باقی رہ گیا ہو۔ اور تو اور چہرے اور سر سے کھال تک نوچ لی گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ریت پر اور ارد گرد کی خشک ٹہنیوں پر خون کے دھبے چلچلاتی دھوپ میں بالکل تر و تازہ نظر آتے تھے۔ کھوپڑی اور چہرے سے پتہ چلا کہ یہ نچی کھسٹی ہوئی لاش ڈاکٹر بوس کے ساتھی ڈاکٹر رائٹ کی ہے۔ میں نے اب تک کسی درندے کی کھائی ہوئی لاش نہیں دیکھی تھی، پھر بھی ایک اندازہ سا تھا کہ شیر، چیتا اور تیندوا وغیرہ اپنے شکار کو اس انداز سے ہرگز نہیں کھاتے ہیں۔ یہ کچھ نہایت حریص اور کمینی فطرت کے جانوروں کا کام تھا۔ اچانک ڈاکٹر رائٹ کی باقیات کے پاس مجھے ایک چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ یہ کولڈ پسٹل کا آہنی دستہ تھا۔ باقی کا پسٹل زرد پتوں کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر احتیاط سے پسٹل اٹھا لیا۔ اس میں 4 گولیاں موجود تھیں۔ لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنے دفاع میں 2-3 گولیاں چلائی ہیں، صفدر نے خیال ظاہر کیا۔ میں نے پسٹل کی نال سونگھی اور صفدر کے خیال کی تائید کی۔ صفدر نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور پھر وہ دائیں جانب ہو گیا۔ چند لمحے بعد جھاڑیوں کے عقب سے اس کی چیختی ہوئی آواز آئی، شاہجہاں صاحب یہاں آئیے۔ ویرا کے خیال سے ایک بار پھر دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ میں اور شاذل جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے صفدر تک پہنچے تو صفدر گھٹنوں کے بل ایک لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ لاش کسی انسان کی نہیں، جانور کی تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک بدصورت سا ہاؤنڈ کتا نظر آتا تھا، تاہم اس کے جسم پر بڑے بڑے زرد دھبے تھے، چہرہ سیاہ، آنکھیں خونی اور دانت بے حد نوکیلے تھے۔ اس کتے کے سینے میں کولر پسٹل کی گولی لگی تھی اور دائیں جانب کی پسلیاں توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ انہی جنگلی کتوں کا کام ہے۔
صفدر نے لرزاں آواز میں کہا۔ شاذل نے بھی اپنے نیزے کی نوک کتے کے جسم پر چبھو کر اس بات کی تصدیق کی۔ مجھے یاد آیا کہ اس علاقے کے بارے میں ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے کنگ براؤن نے خوخار کتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے انہیں ہانٹنگ افریقن ڈاگس کا نام دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ بدشکل کتے گروہ در گروہ جنگل میں پھرتے ہیں اور بھوک کی حالت میں کسی بھی شے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ویرا کے خیال سے صفدر کا رنگ زرد تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے موبائل کلینک کے اس خفیہ خانے کا خیال آیا جہاں ہم کھنڈرات میں قیام کے دوران پناہ لیتے رہے تھے۔ صفدر کو وہیں سکتے کسی کیفیت میں چھوڑ کر میں دوڑتا ہوا واپس ٹرالر میں پہنچا۔ ٹرالر دھوپ کے سبب اندر سے جہنم بنا ہوا تھا۔ ریٹا کی مست شدہ لاش سے نظریں چراتا ہوا میں سیدھا جہازی سائز کے ریفریجریٹر تک پہنچا۔ ریفریجریٹر کے دروازے کے عین سامنے بدنصیب نرس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی پڑی تھیں اور ان پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ میں نے جھٹکے سے ریفریجریٹر کا دروازہ کھولا، 2 بڑے شیلف کھینچ کر پیچھے ہٹائے اور لائٹ آن کرتے ہوئے خلا میں گھس گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خلا کے فرش پر ویرا بے سود پڑی تھی۔ وہ نرسنگ کے سفید اور نیلا لباس میں تھی۔ وہ اسی میک اپ پہ تھی جو ڈاکٹر اسٹیفن اور ڈاکٹر روزی نے اس کے چہرے پر کیا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پوری طرح جھنجھوڑا۔ ویرا، ویرا، آنکھیں کھولو۔ وہ بے ہوش تھی۔ پسینے سے اس کا لباس بھیگا ہوا تھا۔ ٹرالر کا ایئر کنڈیشنر بند ہو گیا تھا اور ایئر کنڈیشننگ کے بغیر اس قبر نما خلا میں دبک کر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ بے پناہ خوف، گرمی اور حبس کے سبب وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے کندھے سے چھاگل اتار کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے۔ کچھ پانی اس کے ہونٹوں پر ٹپکایا۔ ساتھ ہی میں نے صفدر اور شاذل کو آوازیں بھی دیں۔ کچھ ہی دیر بعد صفدر بھی ہانپا کانپا ٹرالر کے اندر اور پھر خفیہ پناہ گاہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی ڈری ڈری نظریں پہلے ویرا پر پڑی اور پھر میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے اسے تسلی دی، صرف بے ہوش ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ صفدر نے رائفل ایک طرف پھینک کر ویرا کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ میں نے پناہ گاہ میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور مجھے حیرت کا دوسرا شدید دھچکا لگا۔ یہ پناہ گاہ اسلحے سے بھری ہوئی تھی۔ 7mm اور M16 جیسی زبردست رائفلیں تھیں۔ کچھ ہینڈ گرینیڈ تھے، چند بلٹ پروف جیکٹس بھی تھیں اور اس کے علاوہ بہت سا ایمونیشن تھا۔ خالی میگزین ایک علیحدہ ڈبے میں بند کیے گئے تھے۔ میں نے چند رائفلوں کو چیک کیا اور انہیں بالکل درست حالت میں پایا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس پناہ گاہ کو فوراً بند کر دیا جائے تاکہ اگر گارڈز کی کوئی بھولی بھٹکی ٹولی اس جانب آ نکلے تو وہ اس اسلحے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ میں نے صفدر کے ساتھ مل کر بے ہوش ویرا کو خفیہ خانے سے باہر نکالا، ریفریجریٹر کے اندر شیلف برابر کیے، خفیہ خانے کی لائٹ آف کی اور ریفریجریٹر کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اب کوئی ماہر سراغ رسا بھی آسانی سے اس پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ویرا خفیہ پناہ گاہ کے بے پناہ حبس سے باہر نکل کر قدرے بہتر نظر آنے لگی۔ شاذل نے اپنی چھاگل کا سارا پانی ویرا کے چہرے پر انڈیل دیا اور گتے کے ایک بڑے ٹکڑے سے اسے ہوا دینے میں مصروف ہو گیا۔ میں رائفل بدست باہر نکل آیا اور ٹریلر کے پنکچر ٹائروں کا جائزہ لینے لگا۔ اس ٹرالر کو فوری طور پر حرکت میں لانے اور مگاسا بستی پہنچائے جانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ساتھ دوہرا خطرہ بھی موجود تھا۔ پہلا خطرہ تو انہیں جنگلی کتوں کا تھا جنہوں نے کچھ دیر پہلے یہاں تہلکہ مچایا تھا اور کم از کم 2 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ دوسرا خطرہ 2 ٹانگوں والے کتوں سے تھا، یعنی ٹرسٹ کے گارڈز، جو کتوں کے غولوں کی طرح ہی یہاں وہاں چکراتے پھرتے تھے۔ میک اپ میں ہونے کی وجہ سے اور سائیں علی سے تعلق کی بنیاد پر ہم تو شاید ان کے عطاب کا شکار نہ ہوتے، لیکن شاذل کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ صورتحال اب خاصی واضح ہو گئی تھی۔ ٹرالر کے ٹائرز پنکچر تھے۔ جس وقت یہ لوگ نیچے اتر کر ٹائر تبدیل کرنے میں مصروف تھے، اچانک خوخار افریقی کتوں کے غول بیاباں نے ان لوگوں پر حلہ بھول دیا۔ نرس ریٹا ٹرالر کے اندر ہی ہلاک ہو گئی تھی، جبکہ ویرا ریفریجریٹر کے اندر داخل ہونے اور پناہ گاہ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ باقی افراد باہر بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے ڈاکٹر رائٹ تو فوراً ہی خوخار کتوں کے قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے پسٹل سے اپنے دفاع کی آخری کوشش بھی کی تھی اور کتوں کے غول پر 2 فائر کیے تھے، مگر نتیجہ وہی نکلا جو فائر نہ کرنے کی صورت میں نکلتا۔ وحشی کتوں نے اسے چیڑ پھاڑ ڈالا تھا اور شاید 10-15 منٹ کے اندر اس کا سارا گوشت نوچ کر کھا گئے تھے۔ رومانی جوڑے ڈاکٹر بوس اور نرس ایمی کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح ٹریلر ڈرائیور کا انجام بھی ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ سخت ترین گرمی میں قریباً 1 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد شاذل کی مدد سے ٹریلرز کے ٹائر بدلنے میں کامیاب رہا۔ اسی دوران میں ویرا کو بھی ہوش آ چکا تھا، تاہم وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی تھی۔ صفدر نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ویرا پلیز کچھ تو بولو، ڈاکٹر بوس اور ایمی کے بارے میں ہی کچھ بتا دو۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے بس بہت سے کتوں کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد کچھ کتے ٹرالر کے اندر آ گئے۔ انہوں نے ریٹا کو نیچے گرایا اور اسے کاٹنے لگے۔ میں نے فریج کا دروازہ کھولا اور پچھلی جگہ میں چھپ گئی۔
اس نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ٹرالر کے اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ میں نے اسے اسٹارٹ کیا اور گیئر وغیرہ لگا کر دیکھے۔ اچانک وہ ہو گیا جس کا خطرہ شدت سے محسوس کر رہا تھا میں۔ مجھے دور فاصلے پر دھول اڑتی نظر آئی، پھر شیشوں کی چمک دکھائی دی۔ یہ بلا شبہ گاڑیاں تھیں۔ جلد ہی انجنوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یہ تو ٹرسٹ کی جیپیں ہیں، صفدر نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ کتنی تعداد ہے؟ 2 ہی نظر آ رہی ہیں۔ نہیں 3 ہیں، میں نے کہا۔ جلدی میری بات درست ثابت ہو گئی۔ یہ 3 جیپس تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم کم و بیش 1.5 درجن گارڈز کے نرغے میں آنے والے ہیں۔ مزاحمت فضول تھی اور خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی رائفل ٹرالر کے اندر پھینک دی۔ صفدر نے بھی میری تقلید کی۔ واکی ٹاکی میں نے نشست کے پیچھے چھپا دیا۔ اگر ہم اکیلے ہوتے تو شاید گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ لیتے، لیکن ہمارے ساتھ نیم جان ویرا بھی تھی۔ اس کے علاوہ نہایت بیش قیمت اسلحہ ہم اس ٹرالر میں چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ گارڈز کے ساتھ ہم نے جو مکالمہ کرنا تھا وہ ہم پہلے ہی سوچ چکے تھے۔ جلد ہی جیپیں دھول اڑاتی اور شور مچاتی ہمارے سروں پر پہنچ گئیں۔ اس وقت میں نے شازل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل گیا ہے۔ اس نے ذہانت اور ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا۔ ایک لحاظ سے اس کا نکل جانا ہمارے حق میں بھی اچھا تھا۔ یہ کل 3 جیپیں تھیں۔ ان میں سے ایک خراب تھی اور اسے رسے کی مدد سے دوسری جیپ کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ان جیپوں پر قریباً 15 مسلح گارڈ سوار تھے۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور صحرائی گرم ہوا کی وجہ سے ان کے نکور جھلسے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہاسٹل کا چاق و چوبند انچارج ڈوجون تھا۔ عام حالات میں یہ شخص ایک لمحے کے اندر مجھے اور صفدر کو پہچان لیتا، لیکن اپنی بدلی ہوئی شکلوں میں ہم اس کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ گارڈز بڑے چوکنے انداز میں ہماری طرف دیکھ رہے تھے، تاہم ان میں سے 1-2 کے سوا کسی نے اپنی رائفل ہاتھ میں نہیں کی تھی۔ ڈوجون اگلی جیپ میں سوار تھا۔ وہ نیچے اترا اور احتیاط سے ہمارا اور ٹرالر کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نگاہ ریت پر موجود خون کے دھبوں پر پڑی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ کچھ دیر پہلے یہاں کوئی تکلیف دہ حادثہ ہو چکا ہے۔ میں نے بدلی اور غمزدہ آواز میں کہا، جی ہاں جناب، جنگلی کتوں کے غول نے اس کلینک پر حملہ کیا ہے۔ 2 افراد کو مار ڈالا ہے اور 3 افراد لاپتہ ہیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ ٹرالر اس شخص کا ہے جو خود کو سائیں علی کہتا ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ کیا تم دونوں کا تعلق بھی سائیں علی سے ہے؟ جی جناب، ہم سائیں صاحب کی ملازمت میں ہیں۔ اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے، اس کا نام فونگ ہے اور وہ اس موبائل کلینک کے عملے میں شامل ہے۔ موجزانہ طور پر وہ جنگلی کتوں کے حملے میں محفوظ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اس کے کام آ گئی۔ یہ دونوں گھوڑے کس کے ہیں؟ ہم ان گھوڑوں پر موگاسا بستی سے یہاں آئے ہیں۔ دراصل سائیں صاحب نے واکی ٹاکی پر ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کے طور پر موبائل کلینک موگاسا کی طرف روانہ کیا۔ کافی انتظار کے باوجود جب موبائل کلینک بستی میں نہیں پہنچا تو ہم اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا تو ٹرالر کھڑا تھا اور اندر باہر تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ڈوجون کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں موگاسا بستی کے سلسلے میں گئے تھے؟ اس سلسلے میں جس سلسلے میں یہ موبائل کلینک وہاں جا رہا تھا۔ سائیں جی کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سائیں صاحب کو معلوم ہوا کہ علاقے میں ہیضہ اور ملیریا کی وبا پھیل رہی ہے۔ انہوں نے علاقے کی کئی بستیوں میں موبائل کلینکس بھیجے ہیں۔ وہ موگاسا کی صورتحال بھی جاننا چاہتے تھے اور اسی غرض سے ہم دونوں کو یہاں بھیجا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ بس بیماری کے آثار تو یہاں نہیں ہیں، مگر ٹرسٹ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ پھر ہماری موجودگی میں ہی ٹرسٹ کے گارڈز اور بستی والوں میں شدید لڑائی بھی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ ہم نے واکی ٹاکی پر سائیں صاحب کو اطلاع دی کہ یہاں کچھ لوگ زخمی ہیں اور ملیریا کے چند کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ سائیں صاحب نے دوائیں اور دیگر سامان موبائل کلینک کے ذریعے روانہ کر دیا۔ بڑی شہرت سنی ہے تمہارے اس موبائل کلینک کی، آؤ ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، ڈوجون نے ٹرالر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 3 مسلح گارڈز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ یقیناً میری طرح صفدر کا دل بھی اچھل کر رہ گیا ہوگا۔ یہ لوگ کلینک کا معائنہ کرنے جا رہے تھے۔ اگر یہ ریفریجریٹر کے پیچھے خفیہ خانے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاتے اور وہاں سے اسلحہ وغیرہ برآمد ہو جاتا تو سائیں علی کا سارا امیج برباد ہو جاتا اور یقینی طور پر ہم بھی دھڑ لیے جاتے۔ ڈوجون نے ٹرالر میں گھس کر معائنہ شروع کیا۔ وہ ہر شے کو ٹھوک بجا کر دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے کسی قسم کا شک تھا۔ ریٹا کی لاش ہم ٹرالر سے ہٹا چکے تھے۔ اس کی باقیات کو باہر ایک درخت کی چھاؤں میں رکھ کر اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر رائٹ کی لاش کو بھی جھاڑیوں کے اندر ہی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ڈوجون اور اس کے ساتھی ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ہیضے کی دوائیاں، گلوکوز کے بیگ، ملیریا کے انجیکشن،
ہر شے کا انہوں نے تفصیلی معائنہ کیا اور پھر وہ ریفریجریٹر تک پہنچے۔ اتفاق سے ریفریجریٹر کا دروازہ ٹھیک سے لاک ہونے سے رہ گیا تھا۔ ایک گارڈ نے دروازہ کھولا اور اپنا آدھا دھڑ اندر گھسا کر معائنہ کرنے لگا۔ اس نے شیلفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ میری اور صفدر کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملیں۔ ہم نے بزبان خاموشی فیصلہ کر لیا کہ اگر گارڈ نے شیلفوں کو ان کی جگہ سے حرکت دی تو ہم ریئیکٹ کریں گے۔ ایک گارڈ میرے بالکل قریب تھا۔ اس نے بڑے ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں رائفل تھام رکھی تھی، جیسے رائفل تھام کر وہ خود بھی بھول گیا ہو۔ اس سے رائفل چھیننا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ صفدر بھی اسی قسم کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مواقعوں پر اس انداز سے سوچا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوا تھا وہ ہم نے بڑی کامیابی سے دیکھا تھا۔ گارڈ نے شیلفوں کو ایک دو مرتبہ ان کی جگہ سے ہلانے کی معمولی کوشش کی، پھر ارادہ بدل دیا اور دیگر اشیاء کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ریفریجریٹر کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ ہم نے اطمینان کی سانس لی۔ اسی دوران میں ایک اور گارڈ کی نگاہ ان دو رائفلوں پر پڑ گئی جو میں نے اور صفدر نے جیپوں کی آواز سن کر ٹرالر میں پھینک دی تھی۔ ڈوجون ہم سے ان رائفلوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ہم نے ان رائفلوں کے حوالے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر حضرات کے پاس ایسی خطرناک رائفلوں کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ ڈوجون نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صفدر بولا، گستاخی معاف، میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب آپ کے آس پاس ہی موجود ہے۔ یہ سارا علاقہ خطرناک ہے۔ سائیں صاحب نے رائفل ڈاکٹر صاحبان کو اپنی حفاظت کے لیے دی ہوں گی، لیکن سخت خطرے کے باوجود ان رائفلوں کو استعمال نہیں کیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رائفل اس حادثے کے بعد یہاں پہنچی ہوں؟ ڈوجون نے نقطہ اٹھایا۔ وہ شاطر دماغ معلوم ہوتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے حقیقت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید سوال کرتا، ہم سب بری طرح چونک گئے۔ ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ منحوس آوازیں ہم تک پہنچی تھیں۔ یہ آوازیں کئی فرلانگ دور سے آ رہی تھیں، لیکن پہچانی جا سکتی تھیں۔ یہ جنگلی کتوں کی آوازیں تھیں۔ ہم سب تیزی سے باہر نکل آئے۔ جیپوں میں موجود گارڈز کے چہروں پر بھی ہیجانی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی رائفلیں کندھوں سے اتار لی تھیں اور پریشانی کے عالم میں آوازوں کی سمت دیکھنے لگے تھے۔ ڈوجون نے ایک گارڈ کے ہاتھ سے ٹیلیسکوپ لے کر آنکھوں سے لگائی اور آواز کے رخ پر دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے چیخوں کی آواز آئی۔ یہ ویرا تھی۔ وہ خوفناک انداز میں ہماری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں لے لیا اور دلاسا دینے لگا۔ ویرا کو خوف کی جس تازہ لہر نے گھیرا تھا، اس کا سبب کتوں کی آوازیں ہی تھیں۔ ویرا جیسے صفدر کے سینے میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ صفدر اسے سہارا دیتا ہوا ٹرالر کے اندر لے گیا۔ اگلے 4-5 منٹ سخت کشیدگی میں گزرے، پھر یہ کشیدگی بتدریج ختم ہو گئی۔ جنگلی کتوں کا غول بیابانی کچھ فاصلے سے گزر گیا تھا۔ دوپہر آہستہ آہستہ سپہر میں ڈھل چکی تھی۔ درختوں کے سائے بھی قدرے طویل ہو گئے تھے اور لو کی شدت بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈوجون کے کہنے پر میں نے ٹرالر کا طاقتور انجن اسٹارٹ کرنے کے بعد ایئر کنڈیشنر آن کر دیا۔ ڈوجون میرے اور صفدر کے ساتھ ٹرالر کے اندر آ بیٹھا۔ ویرا اور فونگ بھی وہیں پہ تھی۔ 2-4 گارڈز کو بھی ڈوجون نے ٹرالر کے اندر ہی خوشگوار خنکی میں بلا لیا۔ باقی گارڈز کو اس نے حکم دیا کہ وہ علاقے میں پھیل جائیں اور ٹرالر ڈرائیور، ڈاکٹر اور نرس کو تلاش کریں۔ ہمارے گھوڑوں کو سائے میں باندھنے اور انہیں چارہ وغیرہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈوجون کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہم مگاسا بستی سے آئے تھے اور اس وقت مگاسا ٹرسٹ والوں کا ٹارگٹ تھی۔ قدرتی طور پر یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ ٹرسٹ والے مگاسا کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ڈوجون نے ہم سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک بات کریت کر پوچھنے لگا۔ سردار بغات کی لاش کہاں رکھی ہے؟ بستی میں جدید رائفلیں کہاں سے آئی ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ بستی میں لڑنے والے افراد کتنے ہیں؟ لڑنے کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے ان سوالات کے جواب اس طریقے سے دیے کہ ڈوجون پر مگاسا والوں کا رعب قائم ہو اور وہ انہیں آسان ٹارگٹ نہ سمجھے۔ بہرحال ہم نے یہ سارے جوابات نہایت غیر جانبدارانہ انداز میں دیے۔ اس کے باوجود ڈوجون نے ہمارے ساتھ شک والا رویہ برقرار رکھا۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ شبہ موجود تھا کہ ہم نے بھی اس لڑائی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور سے رائفلوں کے حوالے سے وہ ہم پر شک کر رہا تھا۔ مگاسا بستی کے بعد اس نے سائیں علی کے حوالے سے بھی کریت کر سوال پوچھے۔ سائیں نے یہاں قلیل عرصے میں خاطر خواہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کے عجیب و غریب کردار کا راز پانا چاہتا تھا۔ دولت کی خیرہ کن چمک نے سائیں علی کے اول جلول کیریکٹر کو یوں ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ اگر اسے سائیں فوبیا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ ڈوجون بھی اسی سائیں فوبیا کا شکار نظر آتا تھا۔ آخر تمہارے سائیں کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے ہے؟ صفدر نے کہا۔ اس سوال کے جواب سے ہم بھی اتنی ہی دور ہیں جناب جتنے آپ ہیں، لیکن تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا نا۔ تم شب و روز اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کی ہر ادا سے واقف ہو۔
یہ بات تو کسی صورت تسلیم کی جانے والی نہیں کہ سائیں یہ سب کچھ بے مقصد کر رہا ہے. اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ پلاننگ ہے. گستاخی معاف، ہمیں آپ سے اختلاف کرنا پڑے گا. کم از کم ہمیں تو یہی محسوس ہوا ہے کہ سائیں صاحب کے ہر کام کے پیچھے بس ان کی افتادِ دبا کار فرما ہے. ایک سیلانی اور منموجی شخص کی طرح جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. علاقے کے لوگوں کی غربت، بیماری اور فاقہ کشی دیکھ کر ان کے ذہن میں سمائی کہ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بس وہ اپنے ڈھنگ سے شروع ہو گئے. غریب لوگوں کو جمع کر کے ان میں ڈالرز اور پاؤنڈز بانٹ رہے ہیں. ان کو نوکریاں دے رہے ہیں. 2-2 3-3 ٹریلر انہوں نے موبائل کلینک بنا رکھے ہیں اور ان ٹریلرز کو متاثرہ علاقوں میں بھیج رہے ہیں. صفدر نے کہا، تم صرف تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو. ڈوجون نے صفدر کو ٹوکا. تمہارے سائیں کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ رنگین طبیعت کا مالک ہے. اپنی حسن پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ دور دراز سے حسین سفید فام لڑکیوں اور ماڈلز وغیرہ کو جمع کر رہا ہے. کھنڈرات میں لڑکیوں کے ذریعے رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. بعد ازاں سائیں ان حسین لڑکیوں کو عیاشی کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا ہے. آپ کی معلومات غلط نہیں ہیں، لیکن یہ غلط انداز میں پہنچائی گئی ہیں. میں نے مداخلت کی. سائیں صاحب ایک خاص طبیعت کے مالک ہیں اور ان کی ہر حرکت کو ہمیں اسی پس منظر میں دیکھنا ہوگا. بے شک وہ خوبصورت لڑکیاں یہاں کھنڈرات میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی طرح کا جبر شامل نہیں. یہ لڑکیاں بھاری معاوضہ پا کر اپنی خوشی سے یہاں آئی ہیں. کم از کم ہم نے تو وہاں رقص و سرور کی کوئی محفل نہیں دیکھی. آپ کو یہ اطلاع بھی درست نہیں دی گئی کہ سائیں صاحب ان لڑکیوں کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر رہے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ سائیں صاحب کا کوئی ساتھی ہے ہی نہیں. انہوں نے کچھ لڑکیوں کی شادیاں مقامی لوگوں سے کروائی ہیں. اسی طرح کچھ سیاہ فام عورتوں کی شادیاں سفید فام مردوں سے بھی کرائی گئی ہیں. اور یہ سب کچھ باہمی رضامندی سے ہوا جناب. پر وہ ایسا اوٹ پٹانگ کام کر کیوں رہا ہے؟ کیا وہ اس طرح سفید فاموں کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ یہ سب سائیں کی ذہنی رو کا کرشمہ ہے. بس جو بات ان کے ذہن میں آ جائے وہ کر گزرتے ہیں. جہاں تک سفید فاموں سے کسی طرح کی پرخاش کا تعلق ہے تو ایسی بھی کوئی بات ہرگز نہیں ہے. سائیں صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب ایک جیسے ہیں. جب انہیں موگاسا میں لڑائی کی خبر ملی تو وہ کہنے لگے کہ وہ ایک موبائل کلینک ٹرسٹ کے لیے بھی بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے ہی انہیں سمجھایا کہ ٹرسٹ میں ہر قسم کی طبی سہولتیں موجود ہوں گی، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سائیں کے حوالے سے کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہیں. پھر ڈوجون ہمیں ٹرالر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا. ایک طویل گرم دن کی شام ہو چکی تھی. مغربی افق سرخ نظر آ رہا تھا. ٹرالر کے اندر ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے خوشگوار خنکی موجود تھی. میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا. 3 مسلح گارڈز چوکس حالت میں ٹرالر سے باہر موجود تھے. میرے اور صفدر کے لیے یہ سمجھنا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ ہماری حیثیت یہاں قیدیوں کی سی ہے. ویرا کی حالت اب کافی سنبھل چکی تھی. وہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے قبول صورت تھائی یا ملیشین لڑکی لگتی تھی. لیکن کچھ بھی تھا، اس کی آنکھیں تو میک اپ سے تبدیل نہیں ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں بلا کی حسین تھیں. مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں اپنی ان آنکھوں اور لمبے بالوں کی وجہ سے ویرا پہچانی نہ جائے. بس ایک بے دلیل سا وہم تھا. صفدر ایک گجراتی نوجوان کے روپ میں تھا. ڈاکٹر اسٹیفن نے اس کے بال تھوڑے سے گھنگریالے کر دیے تھے اور رنگ بھی سانولا کر دیا تھا. صفدر نے ویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور ہولے ہولے سہلا رہا تھا. ویرا بولی، پلیز کچھ کریں، مجھے یہاں سے نکالے. میں سچ کہتی ہوں، اس ٹرالر میں میرا دم گھٹ جائے گا. ویرا تھوڑا سا حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے ملائمت سے کہا. مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو ہم پر کوئی شک ہو گیا. اگر شک نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں روکا ہوا انہوں نے یہاں پر؟ کس قسم کا شک؟ کہیں ان لوگوں نے ہمارا میک اپ تو نہیں پہچان لیا؟ ڈوجون کی نگاہ بڑی تیز ہے، میں اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں. خود کو بیکار میں پریشان مت کرو. ویرا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. دن کا اجالا اب بڑی تیزی سے رات کے اندھیرے میں بدلنے والا تھا اور اس مہلک ویرانے میں رات بسر کرنے کے تصور سے ہی ویرا کی روح فنا ہو رہی تھی. کچھ بھی تھا، وہ ایک شہری لڑکی تھی اور اس نے چند گھنٹے پہلے خوخار کتوں کے غول کو انسانی جسموں کی چیر پھاڑ کرتے دیکھا تھا. یہ چیر پھاڑ چونکہ ٹریلر کے اندر بھی ہوئی تھی، لہٰذا ویرا کو ٹرالر سے ہی خوف آنے لگا تھا. وہ باہر نکلنا چاہتی تھی، حالانکہ منطقی طور پر وہ کھلی جگہ کی نسبت ٹرالر کے اندر زیادہ محفوظ تھی. اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈوجون سے اجازت طلب کی اور اس نے ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹرالر سے اتر کر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی. ہم دونوں ویرا سمیت ٹرالر سے اتر آئے. ٹرالر کا انجن اور AC اب بند کر دیا گیا تھا. ٹھنڈی خوشگوار ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی. اس تیز ہوا نے ویرا کے ہلکے پھلکے پیراہن کو اس کے جسم کے ساتھ چپکا دیا تھا. ارد گرد موجود گارڈز اس کو دیکھنے لگے. ان کی نگاہوں سے رال سی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی. انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جس پر رال ٹپکا رہے ہیں وہ ان کے محترم کنگ براؤن کی بھتیجی ہے. عام حالات میں شاید وہ اس کی طرف نگاہ بھر کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کرتے، مگر اب وہ اسے بے باکی سے تاڑ رہے تھے. بہرحال وہ اب بھی رعایت ہی کر رہے تھے.
ان کی معلومات کے مطابق ہم تینوں یعنی میں، صفدر اور ویرا صحرائی درویش سائیں علی کے مریدین تھے، اور سائیں علی اپنی دولت کی وجہ سے بہت باحیثیت شخص قرار دیا جا رہا تھا۔ اگر ہم کوئی عام قیدی ہوتے تو شاید نشے کی طاقت کے نشے میں چور گارڈز ویرا کے ساتھ دست درازی سے بھی باز نہ آتے۔ ان کی خصلت اور فطرت کو میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ عورت اور باندی ان کے لیے ہم معنی لفظ تھے۔ صفدر اور ویرا میرے ساتھ ٹہلتے ہوئے ذرا آگے نکل گئے تو گارڈز کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک گارڈ نے بلند آواز میں ہمیں وارننگ دی کہ ہم زیادہ آگے نہ جائیں کیونکہ کتوں کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ ہم وہیں رک گئے۔ ویرا ایک بار پھر ہراساں نظر آنے لگی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ صفدر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے اوپر سے گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا خیال شازل کی طرف چلا گیا۔ وہ یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ہمارے لیے کمک لے کر پہنچ جاتا۔ درست ہی کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں نے دیکھا ڈوجون اپنی جیپ میں موجود ہے اور وائرلیس سیٹ پر کسی سے گفتگو میں مصروف ہے۔ اس کا لب و لہجہ بے حد معتب تھا۔ ہمیں شک گزرا کہ وہ اپنے بگ باس کنگ براؤن سے صلاح مشورہ کر رہا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ شک ہی رہا کیونکہ اس کی تصدیق کسی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ صرف ایک بات واضح تھی اور وہ یہ کہ یہ لوگ موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ رات 8-9 بجے ٹرالر کے اندر ہی ہمیں کھانا دیا گیا۔ ویرا کے حلق سے کچھ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس ٹرالر کے اندر چیر پھاڑ کے مناظر دیکھ چکی تھی۔ دوسری وجہ وہ دہشتناک آوازیں تھیں جو قریبی جنگل سے بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں ہر قسم کی آوازیں شامل تھیں۔ ڈاکٹر، نرس اور ڈرائیور کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ ایک ٹرک نما گاڑی موقع پر پہنچی۔ ہم نے پہچان لیا، یہ ٹرسٹی کی گاڑی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور مسلح جوان چھلانگیں لگا لگا کر نیچے کودنے لگے۔ یہ سب مسلح تھے۔ ان کے سروں پر ہیلمٹ تھے اور انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر گارڈز کی وردی تو نیلی تھی، تاہم کچھ جوان پولیس کی یونیفارم میں بھی تھے۔ ہم نے گنا، ان کی تعداد 28 تھی۔ صفدر نے کہا، وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ یہ لوگ کوئی چکر چلا رہے ہیں۔ شاید موگاسا بستی میں گھسنے کے لیے اس ٹرالر کو استعمال کیا جائے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ یہ سب زبردست تربیت یافتہ لوگ لگتے ہیں، پوری طرح اسلحے سے بھی لیس ہیں۔ اندر گھس گئے تو قیامت آ جائے گی جناب۔ میں نے صفدر کو اشارے سے منع کیا کہ وہ ویرا کی موجودگی میں یہ موضوع نہ چھیڑیں۔ ہم دونوں ٹرالر سے اتر کر نیچے آ گئے۔ ہمیں اترتے دیکھ کر ڈوجون ہمارے قریب چلا آیا۔ میں نے ذرا لجاجت سے کہا، نرس بہت خوفزدہ ہے، پلیز آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ ہمیں آپ کی اور قبائلیوں کی لڑائی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم واپس سائیں صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں بھائی؟ آپ کوئی جرم تو کر نہیں رہے، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر موگاسا والوں کو ہیضے کی دوائیاں اور ملیریا کے ٹیکے دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نیک کام سے تمہیں روک کر ہم گناہگار نہیں ہونا چاہتے۔ تم جاؤ، بلکہ ضرور جاؤ۔ لڑائی کے بعد وہاں کئی زخمی بھی ہو چکے ہوں گے، ان کو مرہم پٹی کی ضرورت ہوگی۔ ڈوجون نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ یہ سب کچھ شاید ناراضگی میں کہہ رہے ہیں۔ صفدر نے کہا، ناراضگی؟ کس بات کی؟ تم تو یہاں اصلاحی اور سماجی کاموں میں مصروف ہو، انڈیا سے اٹھ کر اور 100 مصیبتیں جھیل کر یہاں پہنچے ہو تاکہ دکھی انسانیت کے ہر دکھ ہلکے کر سکو۔ تمہیں تو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ شکریہ، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ ہم آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے ٹرسٹ سے کچھ نوجوان بلوائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ موگاسا لے جائیں۔ یہ لوگ کچھ دن آپ لوگوں کی نیک صحبت میں رہیں گے تو ان میں بھی خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بھی دوسروں کے سکھ چین کے لیے اپنی نیندیں حرام کریں گے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابھی کچھ دیر میں سب سمجھ جاؤ گے۔ 15-20 منٹ بعد ٹرسٹ کے گارڈز اور پولیس کے کمانڈوز ٹرالر میں چڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب صورتوں سے ہی نہایت خطرناک افراد لگتے تھے۔ میں نے التجا کی، جناب، ہم بالکل بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، پاپی پیٹ کی خاطر سائیں علی کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم پر رحم کریں پلیز، ہمیں اس خطرناک چکر میں مت الجھائیں۔ یہ کوئی خطرناک چکر نہیں ہے۔ تم لوگ ٹرالر کو چلا کر موگاسا بستی لے جاؤ گے اور یہ لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے، اور خبردار کسی طرح کی ہوشیاری نہیں چلے گی۔ تم دونوں آگے ڈرائیونگ کیبن میں رہو گے، لیکن یہ نرس پیچھے گارڈز کے قبضے میں رہے گی۔ اگر تم لوگوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق چلنا شروع کیا تو تم لوگوں پر اس لڑکی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور میری دلی خواہش ہے کہ تم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ کہ تمہارے سائیں علی کی بے شمار غلطیوں کے باوجود ہمارے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ صفدر نے کہا، اگر واقعی نرم گوشہ موجود ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم سیدھے سادے ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ہمیں اس خون ریزی میں مت الجھائیں۔ ابھی تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ تم خدمت خلق کے لیے نکلے ہو۔ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ بھی تو خدمت خلقی ہے۔
تم حق سچ کا ساتھ دے رہے ہو۔ لارسیوں نے محترم کنگ کی جواں سال بھتیجی کو اس کی سہیلی سمیت گن پوائنٹ پر اغوا کیا تھا اور پھر اس کی شادی ٹرسٹ سے بھاگے ہوئے 2 قیدیوں میں سے ایک کے ساتھ زبردستی کرائی گئی ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ محترم کنگ کے عالی مرتبت خاندان کو غلام کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عشق محبت کا معاملہ نہیں تھا، یہ سیدھی سادھی عداوت تھی۔ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ محترم کنگ کا نافرمان بھائی بو کارلو ہے۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، محترم، ہم نے تو ایک اور بات بھی سنی تھی۔ وہ کیا؟ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ٹرسٹ کے دن 2 قیدیوں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ ٹرسٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں فرار کرایا گیا تھا۔ منصوبے کے تحت ان دونوں افراد کو لارسیوں میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ بوکارلو اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ ڈوجون کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ یہ بات کئی لوگوں میں گردش کر رہی ہے جناب۔ ڈوجون نے سگریٹ کا طویل کش لیا، کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے ہمارے چہروں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر یہ بات بھی ہے تو بھی مس ویرا کی شادی ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، بلکہ اسے تو شادی ہی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو سیدھا سادہ اغوا اور آبرو ریزی کا کیس ہے۔ بوکارلو نے صرف انتقاماً مس ویرا کی شادی اپنے سے کہیں کمتر شخص کے ساتھ محترم کنگ کو نیچا دکھانے کے لیے کرائی ہے۔ اب بوکارلو تو ٹرسٹ کے قبضے میں ہے اور خدا نے چاہا تو وہ اپنے کیے کی عبرتناک سزا بھگتے گا، لیکن مس ویرا کا بازیاب ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کام ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے، چاہے اس کے لیے لارسیوں کے خون سے اس ریت کو سرخی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب یہ محترم کنگ کے ساتھ ساتھ پورے ٹرسٹ کی آبرو کا معاملہ ہے۔ مگر مگاسا بستی پر شب خون مارنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ مس ویرا اور وہ قیدی وہاں موجود ہوں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ہوں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو بھی موگاسا والوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں نے دیدہ دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے ٹرسٹ کے خلاف گولہ بارود جمع کیا ہے، خاردار باڑے بنائی ہیں اور ایسے دستے تیار کیے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر ٹرسٹ کو تہس نہس کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ٹرسٹ کے لیے خطرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ ڈوجون نے مجھے اور صفدر کو ڈرائیونگ کیبن میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ویرا ہمارے ساتھ نہیں تھی، اسے گارڈز نے ٹرالر کے پچھلے حصے میں اپنی تحویل میں رکھا تھا۔ کیبن اور پچھلے حصے کے درمیان ایک چھوٹا سا روزن تھا۔ اس روزن میں سے ایک گارڈ نے مجھے اور صفدر کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ ڈوجون نے مجھے ڈرائیونگ کرنے کا حکم دیا اور تہمکانہ لہجے میں کہا، تم اس ٹرالر کو مگاسا بستی کے اندر لے جانے کے ذمہ دار ہو۔ اگر ہوشیاری دکھاؤ گے تو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ پر وہاں تو ان لوگوں نے باڑ لگا رکھی ہے، جنگل کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہاں سے ٹرالر گزارا جائے۔ یہ ٹرالر اظہار خیر سگالی کے لیے مگاسا بستی میں جا رہا ہے، اس میں مگاسا والوں کے لیے طبی امداد کا سامان ہے، اس ٹرالر کو راستہ کیوں نہیں ملے گا؟ اور اگر فرض محال کو رکاوٹ ہو بھی تو اسے دور کرنا تمہارا کام ہے۔ صفدر سخت بے چین نظر آ رہا تھا، میری طرح اسے بھی ہنگامے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو پریشان ہونے کی بجائے شاید اس صورتحال کو انجوائے کرتا، مگر اب ویرا بھی اس کے ساتھ تھی، نہ صرف ساتھ تھی بلکہ یرغمالی کے طور پر گارڈز کے قبضے میں بھی تھی۔ اس ہنگامے میں ویرا کو نقصان پہنچ جانے کا تصور صفدر کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ بار بار کیبن کے روزن میں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رائفل بردار گارڈ نے سختی سے اسے ہدایت کی کہ وہ اپنی توجہ سامنے کی جانب رکھے۔ نیم ریتیلی زمین پر ہمارا سفر موگاسا بستی کی طرف شروع ہوا۔ ہمارے دونوں گھوڑے ایک گارڈ کی تحویل میں تھے، وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا اور دوسرے کو ساتھ بھگا رہا تھا۔ ڈاکٹر رائٹ اور نرس ریٹا کی مست شدہ لاشیں بھی چادروں میں لپیٹ کر ٹرالر کے سامنے والے حصے میں رکھ لی گئی تھیں۔ اتنی بڑی گاڑی چلانے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا، پھر راستہ بھی ایسا کہ میرے لیے ڈرائیونگ اور دشوار ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ٹرالر مگاسا بستی میں گھس جاتا تو اس میں موجود نہایت تربیت یافتہ افراد ٹرالر سے نکل کر تہلکہ مچا سکتے تھے۔ وہ بلٹ پروف جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور ان کا اسلحہ بھی جدید ترین تھا۔ ہمیں کسی بھی صورت اس ٹرالر کو بستی کے اندر پہنچنے سے روکنا تھا۔ جو بستی نزدیک آ رہی تھی ہمارے دلوں کی دھڑکن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ویرا کی وجہ سے ہم بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اس کی زندگی کا خطرہ کسی صورت مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کتنی عجیب صورتحال تھی۔ کنگ اور اس کے ہرکارے ویرا کی تلاش میں دیوانے ہو رہے تھے۔ اس پورے علاقے کی ریت انہوں نے چھان ڈالی تھی اور کئی بستیوں کو کھنگالا تھا۔ اپنے بگ باس کی چہیتی بھتیجی کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے اب تک کتنے بے گناہوں کی کھال کی بوکوں سے ادھیڑی گئی تھی اور کتنے لوگوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ کنگ کی وہ بھتیجی اب ان کے درمیان موجود تھی، لیکن وہ اس کی موجودگی سے لا علم تھے، یعنی وہ جسے ڈھونڈنے جا رہے تھے اسی کو گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ ویرا کی زندگی جتنی ہمارے لیے اہم تھی اتنی ہی اہم ڈوجون اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں ویرا کو ہلاک کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے تھے۔
اگر ان کے ہاتھوں ویرا ہلاک ہو جاتی تو کنگ زندہ ان کی کھال اتروا لیتا۔ دور افق پر ہمیں ایک نیم روشن دھبا سا نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ مگاسا بستی تھی، وہی بستی جہاں کئی روز سے سردار بغات کی لاش پڑی تھی اور جہاں گلیوں میں پرجوش لارسی اپنے نیزے لہرا رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ کسی بھی بیرونی حملے کے حوالے سے پوری طرح چوکس ہیں، لیکن انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا اور یقیناً یہ کامیاب دھوکہ ثابت ہونے والا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ میرا دھیان ایک بار پھر لارسی نوجوان شازل کی طرف چلا گیا۔ وہ گارڈز کی آمد سے تھوڑی دیر قبل اچانک موقع سے غائب ہو گیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ سیدھا بستی پہنچا ہوگا اور اس نے ٹرالر میں بتا دیا ہوگا کہ ٹرالر خطرے میں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا۔ اگر شازل موقع سے بھاگ کر بستی پہنچ گیا تھا اور اس نے سردار کو ہماری مصیبت کے بارے میں بتا دیا تھا تو پھر رافع نے ہماری مدد کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ ہم 9-10 گھنٹے سے گارڈز کی تحویل میں تھے۔ اس دوران میں بآسانی بستی سے ہمارے لیے کمک آ سکتی تھی۔ ہمارے مسلسل انتظار کے باوجود یہ کمک نہیں آئی تھی۔ کیا لارسیوں نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا؟ یا وہ اتنے ڈر چکے تھے کہ ہماری مصیبت کی اطلاع پا کر بھی انہوں نے خاردار باڑ سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ یا پھر شازل ان تک نہیں پہنچ سکا تھا؟ پہلے دونوں امکانات تو دل کو نہیں لگ رہے تھے۔ سردار رافع ایسا کم حوصلہ نہیں تھا۔ ہاں، آخری امکان درست ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شازل بستی تک پہنچ ہی نہ سکا ہو، اسے راستے میں گارڈز کے کسی گشتی دستے نے پکڑ لیا ہو، یا پھر جنگلی کتوں سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی ہو۔ دھیرے دھیرے افق پر نظر آنے والے روشن نقطے واضح ہوتے چلے گئے۔ بستی کے جھونپڑوں میں کہیں کہیں جو مشعلیں روشن تھیں یہ ان کے آثار تھے۔ اب ہمیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا، ورنہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میرے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے اپنا ایک ہاتھ غیر محسوس طور پر نیچے سرکایا اور ڈیش بورڈ کے نیچے گھسا دیا۔ اگنیشن میں جانے والے 2 تار میں پہلے ہی تاڑ چکا تھا۔ میں نے یہ دونوں تار زور سے کھینچے اور توڑ دیے۔ اس کے بعد چابی گھما کر میں نے انجن بند کیا۔ 2-3 جھٹکے کھا کر گاڑی رک گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ ڈوجون نے روزن سے منہ نکال کر کہا۔ پتہ نہیں، انجن بند ہو گیا۔ اندر کی لائٹ جلاؤ۔ وہ غرایا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ چلو اسٹارٹ کرو۔ میں نے 3-4 بار سیلف مارا، انجن اسٹارٹ نہیں ہوا۔ سن آف اے بچ! ڈوجون نے دانت پیس کر گالی دی۔ ٹرالر کا عقبی دروازہ کھلا اور 3-4 افراد ٹارچیں لے کر باہر نکل آئے۔ ان میں ڈوجون بھی تھا۔ ایک گارڈ کے ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ چوکس نظر آ رہا تھا، تاہم اس کی یہ احتیاط بالکل ناکافی تھی۔ اس جیسے 3-4 بھی ہوتے تو میں اور صفدر ان کو تکنی کا ناچ نچا سکتے تھے۔ ڈوجون آگے بڑھ کر چابی گھمانے لگا۔ نیچے سے ٹوٹے ہوئے تار تھے، انجن کے جاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یکایک میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ڈوجون کو دبوچ لیا۔ صفدر نے کھڑے کھڑے ٹانگ چلائی اور گارڈ کی رائفل کو ہوا میں اڑا دیا۔ میں نے ڈوجون کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ خبردار کوئی حرکت نہیں کرے ورنہ میں اس کا بھیجا پھاڑ دوں گا۔ گارڈز کے ہاتھ اپنے کندھوں سے لٹکی ہوئی رائفلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ وہیں رک گئے۔ تاریکی میں صاف تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یقینی بات تھی کہ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یقیناً ان کو ہم سے ایسے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ ڈوجون جیسے اہم عہدیدار کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کتنی ہی دیر تک ان میں سے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ پھر ڈوجون کی غراتی ہوئی آواز ابھری۔ تم بڑی بے وقوفی کر رہے ہو، تم بچ کر نہیں نکل سکتے، اور تمہاری ساتھی اندر گارڈز کے قبضے میں ہیں، وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اپنا برا بھلا ہم خوب سمجھتے ہیں، تم اپنے چمچوں کو ہتھیار پھینکنے کے لیے کہو۔ اچانک ہمیں ویرا نظر آئی۔ ایک تنومند گارڈ نے اس کے لمبے بالوں کو بل دے کر اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور رائفل کی نال اس کی نازک گردن سے لگا رکھی تھی۔ یہ گارڈ پھنکار کر بولا، میں صرف 4 تک گنوں گا، اگر تم نے انچارج صاحب کو نہیں چھوڑا نا تو میں اس لڑکی پر گولی چلا دوں گا۔ تمہاری یہ دھمکی کارگر نہیں، تم بڑی خوشی سے گولی چلا سکتے ہو۔ یہ لڑکی تمہاری اور تمہارے بگ باس ہی کی کچھ لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کنگ کی بھتیجی ویرا ہے، میک اپ میں ہے، تم چاہو تو اسے آواز سے پہچان سکتے ہو۔ ویرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر اس کا تیز ذہن بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ ایک گارڈ نے ٹارچ کی روشنی میں بڑے دھیان سے ویرا کا چہرہ دیکھا۔ چند لمحے بعد اس نے ویرا سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ ویرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ایک طرح سے وہ میری بات کی تائید کر رہی تھی۔ ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر غور سے اور قریب سے ویرا کو دیکھا۔ تب وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان کی آواز پر پہلے بھی شبہ ہو رہا تھا، اب ان کے چہرے پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ میک اپ میں ہے، کسی کاسمیٹک سرجن نے سلیکون پلاسٹک وغیرہ سے ان کے چہرے کے نقوش تبدیل کیے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھیں اور ناک کے ارد گرد کا حصہ صاف پہچانا جا رہا ہے۔ تو تم لوگ کون ہو؟
ایک گارڈ نے میرے چہرے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے کہا، ہم خدائی فوجدار ہیں، سائیں کے حکم پر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ تم بکواس کر رہے ہو، ڈوجون نے میری سخت گرفت میں مچلتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ویرا صاحبہ ہیں تو پھر تم میں سے ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا نام شاہ جہان ہے۔ چلو، اگر تم پہچان گئے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اپنے ساتھیوں سے ہتھیار پھینکواتے ہو یا میں اڑاؤں تمہارا کھوپڑا؟ دیکھو، اگر تم اپنے ساتھ مس ویرا کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو، صفدر نے کہا، ہمیں صرف اپنی فکر ہے، اس لڑکی کی فکر تمہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیا یہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ گارڈ نے پوچھا۔ چند راتوں کے لیے بیوی تھی، بس چند رات کا مزہ تھا، رات گئی بات گئی۔ میں نے ڈوجون کے کان میں گرم سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دیکھو ڈوجون، جان بڑی قیمتی چیز ہے، ایک بار چلی جائے نا تو پھر کنگ براؤن بھی اسے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تمہارے خلاف گزر رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینکتے ہیں۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ کیا تم بچ سکو گے؟ جو ہی تم نے مجھے مارا تم دونوں بھی گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ ہمارا مت سوچو، اپنا سوچو، کیونکہ بہرحال تمہیں پہلے مرنا ہے۔ میرے لہجے کی دہشت نے ڈوجون کو یقین دلا دیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کر گزروں گا۔ وہ اس سے پہلے ہاسٹل اور پھر کیمپس میں بھی میری مارا ماری دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند سیکنڈ پہلے میرا تعارف ہونے کے بعد اس کے بدن نے ہولے ہولے لرزنا شروع کر دیا تھا۔ ہتھیار پھینکوا دو ڈوجون، میں نے اس کی کن پٹی پر ریوالور کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس بے رحم دباؤ نے ڈوجون کا رہا سا حوصلہ بھی توڑ دیا۔ اس نے اپنے گارڈ سے کہا، تم لوگ اپنی رائفلیں کندھوں سے لٹکا لو اور 8-10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہیں ڈوجون، ان لوگوں کو ہتھیار زمین پر پھینکنا ہوں گے اور ہینڈز اپ ہونا ہوگا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن کو مخصوص انداز سے مروڑنا شروع کر دیا۔ تکلیف کے سبب ڈوجون کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور اس نے اپنے ماتحتوں کو ہتھیار پھینکنے کی ہدایت کی۔ جو ہی انہوں نے ہتھیار پھینکے، میں نے ویرا کو اشارہ کیا۔ وہ لپک کر ہماری طرف آ گئی۔ ان کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کرو، میں نے ڈوجون کی گردن مروڑتے ہوئے کہا۔ ڈوجون نے اشارہ کیا اور اس کے ماتحت بے چارگی کے عالم میں گری ہوئی رائفلوں سے دور ہٹ گئے۔ اور پیچھے ہٹو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ان میں سے 2-4 ایسے ضرور تھے جو تصور میں مجھے اور صفدر کو پچھلے چند منٹوں میں کئی بار قتل کر چکے تھے۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے مزید پیچھے ہٹ گئے۔ اتنی زیادہ تعداد میں مسلح افراد پر قابو پا لینا آسان کام نہیں تھا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے تو اس کی 2 اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو ویرا کی اصلیت ظاہر کر کے اور اس کی طرف سے بے پرواہی دکھا کر ہم نے گارڈز کو چکرا دیا تھا۔ دوسرے، یہ تمام گارڈز میری اور صفدر کی صلاحیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ ٹرسٹ میں ہونے والے ہنگاموں کی یادیں ان کے ذہن میں تازہ تھیں اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں اتنی جلدی کنگ براؤن کا قرب حاصل کیوں ہوا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ نفسیاتی طور پر ہم سے مروب تھے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر رائفلیں سمیٹ لی۔ جب وہ رائفلیں سمیٹ رہا تھا تو 1-2 گارڈز کی حرکتوں سے ہمیں خطرہ محسوس ہوا۔ بجائے اس کے کہ میں انہیں خبردار کرتا، ڈوجون نے خود ان کو وارننگ دینا شروع کر دی۔ اس کی جان شکنجے میں آئی ہوئی تھی۔ شاید اس کی نگاہوں میں مبارک امین کی موت کا نقشہ گھوم گیا تھا۔ غزالہ پر حریص نگاہ ڈالنے کی پاداش میں مبارک بھی اسی طرح میری گرفت میں آیا تھا اور 3 گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں۔ صفدر نے رائفلیں سمیٹ کر ٹرالر کے ڈرائیونگ کیبن میں ڈال دیں۔ کچھ رائفلیں خالی کر کے ٹول باکس کے ساتھ بنے ہوئے فالتو خانے میں رکھ دیں۔ میں نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ ٹرالر میں جا کر فریج کا دروازہ اچھی طرح چیک کر لیں۔ صفدر میرا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ہم ان گارڈز کو ٹرالر میں بند کر کے اپنے ساتھ مگاسا لے جا رہے تھے، لیکن ٹرالر میں وہ جدید ترین اسلحہ بھی خفیہ خانے کے اندر موجود تھا جو سائیں نے مگاسا والوں کو ارسال کیا تھا۔ اگر گارڈز اسلحے تک پہنچ جاتے تو پھر سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ صفدر نے باہر آ کر مطمئن انداز میں سر ہلایا تو میں نے گارڈز کو دوبارہ ٹرالر میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ وہ لوگ اندر گھس گئے تو دروازے کو باہر سے میں نے لاک کر دیا۔ ڈوجون کو ہم اپنے ساتھ ڈرائیونگ کیبن میں لے آئے۔ اسے اب صفدر نے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ ویرا صفدر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ روزن جو ڈرائیونگ کیبن کو ٹرالر کے پچھلے حصے کے ساتھ ملاتا تھا ہم نے چوبی تختے کے ذریعے بند کر دیا تاکہ گارڈز کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ ڈیش بورڈ کے نیچے ٹوٹے ہوئے تار پھر سے جوڑ کر میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور ایک مرتبہ پھر ہم مگاسا بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ فرق یہ تھا کہ ڈوجون ہم کو نہیں لے جا رہا تھا بلکہ ہم ڈوجون کو لے کر جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے شیشے کے سائڈ میں سے ویرا کو دیکھا۔ صفدر اور ویرا کے چہرے کیبن کی اندرونی روشنی میں نظر آ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب نے انہیں محصور سا کر رکھا تھا۔
ان کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھیں کہ ان سخت غیر یقینی حالات میں بھی وہ ایک دوسرے کا لمس محسوس کر کے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ وہ ایک مطمئن شادی شدہ جوڑا نظر آتا تھا۔ ہم مگاسا بستی پہنچے تو بوما کے قریب نقارہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ ہی گھنگروں کی چھن چھن بھی سنائی دے رہی تھی۔ سردار رافع نے خاردار باڑ کو ہٹا کر ٹرالر کے لیے راستہ بنانے کا حکم دیا۔ چند منٹ میں راستہ بن گیا اور ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ سردار رافع ہم سے پریشانی کے عالم میں مختلف سوالات پوچھ رہا تھا۔ ہماری سمجھ میں بھلا کیا آنا تھا؟ اسی دوران میں ہمارا مترجم اشوکا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سردار کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم سے پوچھا کہ ہم اب تک کہاں تھے۔ میں نے کہا، کچھ گارڈز نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ رافع نے پوچھا۔ ہم نے گارڈز کو گھیر لیا، اب وہ اس ٹرالر میں بند ہیں۔ یہ کوئی 28 کے قریب افراد ہیں۔ رافع اور دیگر افراد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رافع نے ڈوجون کی طرف اشارہ کیا اور اس سے اپنی طرف سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ یہ کنگ براؤن کے پالتو افراد میں سے ایک ہے۔ اس کا نام ڈوجون ہے۔ یہ ان تربیت یافتہ اور نہایت دلیر گارڈز کا انچارج ہے جو اس وقت ٹرالر کے چوہے دان میں بند ہیں۔ اور یہ لڑکی؟ اس کا تعارف بڑا سنسنی خیز ہے، بعد میں کراؤں گا۔ شازل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رافع نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ ہمیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ جب گارڈز ٹرالر کی طرف آ رہے تھے تو وہ موقع تاڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچھا، ابھی تم اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ پہلے آؤ سردار بوغات کا آخری سفر دیکھ لو۔ آخری سفر؟ کیا سردار کی آخری رسمیں ادا کی جا رہی ہیں؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ رافع نے اس بات میں سر ہلایا اور ہمیں ساتھ لے کر بوما کی طرف آ گیا۔ یہ ایکا ایک سردار بوغات کے کریا کرم کا مسئلہ حل ہو جانا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ سپیدر سحر نمودار ہو چکا تھا۔ پرندے جاگ گئے تھے اور مگاسا کے رہائشی تو شاید ساری رات ہی جاگتے رہے تھے۔ وہ نیزے اور بھالے لہراتے بستی کی گلیوں میں چکرا رہے تھے۔ بوما کے سامنے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ روشن کر دیا گیا تھا۔ اس الاؤ سے 30-40 گز کی دوری پر لکڑی کا پلیٹ فارم رکھا تھا اور پلیٹ فارم کے اوپر سردار کی لاش دھری تھی۔ سینکڑوں سوگوار مرد و زن اس لاش کے گرد موجود تھے۔ نقارے کی آواز اور گھنگروں کی چھنا چھن سے زمین دہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک منظر دیکھ کر ہم بے طرح چونک گئے۔ یوں لگا جیسے کسی فلم کا سین ہے۔ لکڑی کے 3 مزید پلیٹ فارم موقع پر لائے گئے۔ ان کے نیچے بھی پہیے موجود تھے۔ اگر ان پلیٹ فارمز کا اسپتال میں استعمال ہونے والے اسٹریچر سے تشبیہ دی جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان پلیٹ فارمز پر 3 بوب لڑکیاں اس حالت میں موجود تھیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کسی دھات کے کڑوں کے ذریعے اسٹریچر نما پلیٹ فارم سے باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں لڑکیاں سرخ و سفید اور خوش شکل تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھیں۔ غالباً ہلکی سی حیرت بھی ان کی آنکھوں میں موجود تھی۔ وہ ایسے جانوروں کی طرح نظر آ رہی تھی جنہیں کسی پنجرے سے نکال کر اچانک سینکڑوں تماشائیوں کے روبرو لایا گیا ہو۔ لڑکیوں کے جسموں پر سفید ریشم کے مہین لبادے تھے۔ ان لبادوں میں ان کے پرشباب اور صحت مند جسموں کے خد و خال نمایاں نظر آتے تھے۔ ہر لڑکی کے پہلو میں لوہے کا 1-2 فٹ لمبا موصل رکھا تھا۔ یہ وزنی موصل پیچھے سے پتلا اور آگے سے موٹا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہاں کوئی وحشیانہ تماشا ہونے جا رہا ہے۔ ویرا اس تماشے سے پہلے ہی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی تھی۔ اس نے مضبوطی سے صفدر کا بازو تھام رکھا تھا اور اس کی انگلیوں کی گرفت بتاتی تھی کہ صفدر کے بازوؤں پر اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے صفدر سے کہا، تم ٹرالر کے پاس جاؤ، اشوکا کو بھی ساتھ لے جانا۔ رافع کے محافظوں کو بتا دو کہ ٹرالر میں ٹرسٹ کے مسلح افراد موجود ہیں اور ان کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرالر بستی میں آ جانے کے بعد ٹرسٹ کے گارڈز باہر سے بھی کوئی کارروائی کر سکیں۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور ویرا سمیت وہاں سے چلا گیا۔ اسی دوران میں 4 بالکل جوان اور 4 بالکل بوڑھی قبائلی عورتیں موقع پر پہنچ گئیں۔ وہ 8 عورتیں وحشیانہ انداز میں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ نقارے کی آواز کے ساتھ چھنا چھن کی جو زوردار صدا بلند ہو رہی تھی وہ ان گھنگروؤں ہی کی تھی۔ 8 عورتیں ناچ ناچ کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ پسینہ ان کے سیاہ جسموں سے دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ خاص طور سے جوان عورتوں کی حرکات میں تو اتنی تیزی تھی کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس رقص کو ماتمی رقص کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ رقص کے دوران میں یہ عورتیں سینہ کوبی بھی کر رہی تھیں اور رانے بھی پیٹ رہی تھیں۔ پاؤں میں گھنگروں کی چھنا چھن تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ عجیب سا تضاد تھا۔ رقص اور موسیقی کی لے تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ انتہا کو پہنچ گئی۔ جوش کے عالم میں چاروں جوان عورتوں اور بوڑھی عورتوں نے اپنے لباس نوچ کر پھینک دیے۔ اب وہ مادرزاد برہنہ تھیں اور ناچ رہی تھیں۔ ایک طرف بوڑھی عورتوں کے جھریوں بھرے بے ڈول جسم تھے، دوسری جانب جوان عورتوں کے چھریرے پیکر تھے۔ جو ہی عورتیں بے لباس ہوئیں، 3 افراد بوب لڑکیوں کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں قینچیاں تھیں۔ انہوں نے بوب لڑکیوں کے سفید ریشمی لبادے ان قینچیوں سے کاٹ ڈالے
اور پھر ان کٹے ہوئے لبادوں کو لڑکیوں کے جسم کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ اب یہ لڑکیاں بھی بے لباس ہو گئیں۔ ان کے سرخ و سفید چہرے حیرت کی آماج کا بن گئے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ڈرے ہوئے جانوروں کی طرح گاہے گاہے خود کو چھڑانے کی ناتواں سی کوشش بھی کر لیتی تھیں۔ اسی دوران میں سیاہ فام عورتیں ناچتے ناچتے بوب لڑکیوں کے گرد جمع ہو گئیں۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں جنگلی جھاڑیوں کا ایک ایک لمبا کانٹا تھا۔ ان سخت کانٹوں کے ذریعے سیاہ فام عورتوں نے بوب لڑکیوں کے سرخ و سفید جسموں پر خراشیں ڈالنی شروع کر دیں۔ بوب لڑکیاں چیخنے لگیں اور تکلیف کی وجہ سے ان کے جسم برسنے لگے۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر ان لڑکیوں کے جسموں پر بے شمار سرخ لکیریں دکھائی دینے لگیں۔ تاہم یہ تماشا جلدی ختم ہو گیا۔ جن 3 افراد نے لڑکیوں کے لبادے کاٹے تھے وہ آگے بڑھے اور لڑکیوں کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ لوہے کے 3 موصل 3 افراد نے اٹھا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے جچے تلے انداز میں ایک ایک زوردار ضرب بوب لڑکیوں کے تالو میں لگائی۔ یہ بڑی نپی تلی ہوئی ضرب تھی۔ لڑکیاں بے ہوش ہو گئیں۔ 2 کے جسم تو بالکل اینٹ گئے، تاہم دو کے جسم تو بالکل ساکت ہو گئے، تاہم ایک کے ہاتھ پاؤں ہولے ہولے اینٹتے رہے۔ سردار رافع سے مشورے کے بعد موصل بردار نے ان لڑکیوں کو ایک اور ضرب لگائی اور اس لڑکی کو بھی ایک ضرب لگائی اور اسے بھی ساکت کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماتمی صداؤں سے قرب و جوار گونجنے لگے۔ لارسی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور عورتیں وین کر رہی تھیں۔ لکڑی کے چاروں پلیٹ فارم آگ کے بلند الاؤ کے قریب لائے گئے اور ایک ساتھ الاؤ میں دھکیل دیے گئے۔ یہ پلیٹ فارم لکڑی کے پہیوں پر چلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں پہنچ گئے۔ سینکڑوں لارسیوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور سینہ کوبی کرتے ہوئے الاؤ کے گرد جمع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں گوشت کے جلنے کی بو گاڑھے دھوئیں کے ساتھ اطراف میں پھیلنے لگی۔ اسی دوران میں بہت سے کپڑے، برتن، ننھے منھے جوتے، بچوں کے پالنے اور دودھ کی بوتلیں وغیرہ بھی الاؤ میں پھینک دی گئیں۔ اس رسم کے رموز اگلے دن ہم پر واضح ہوئے۔ سردار بوغات کی آخری رسوم ادا ہونے کے بعد بہت سے لارسی بوما میں جمع ہو گئے اور مناجات وغیرہ پڑھنے لگے۔ ہم ٹرالر کی طرف چلے گئے۔ ٹرس کے گرفتار شدگان کمانڈوز کو ایک ایک کر کے ٹرالر میں سے نکالا گیا اور ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ وہ سب کے سب بے بسی کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ اپنے مشن کا یہ انجام شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان افراد کو باہر نکالنے کے بعد وہ جدید ترین اسلحہ ٹریلر کے خفیہ خانے سے نکالا گیا جو سائیں علی نے بطور کمک یہاں بھیجا تھا۔ اس اسلحے اور گولہ بارود کو دیکھ کر لارسیوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ڈاکٹر رائٹ اور نرس ریٹا کی چادروں میں لپٹی ہوئی لاشیں ٹرالر میں سے نکال کر زمین پر بچھی چٹائیوں پر رکھ دی گئیں۔ اب سورج کافی اوپر آ چکا تھا اور در و دیوار کے سائے مختصر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے صفدر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بڑی تیزی سے آ رہا تھا اور اس کی صورت گواہی دے رہی تھی کہ وہ کوئی خاص خبر لایا ہے۔ شاہجہاں صاحب، غضب ہو گیا۔ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ کیا بات ہے؟ آپ آئے میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف چل دیا۔ ہم الاؤ کی بائیں جانب سے ہو کر کھجور کے درختوں کی طرف آ گئے۔ ایک منظر دیکھ کر میں سکتے کسی حالت میں رہ گیا۔ مجھے اپنے سامنے کھجور کا وہی خشک درخت نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ پرسوں پین کو باندھ کر جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ درخت بالکل جل چکا تھا اور اس کے ساتھ لوہے کی تاروں سے بندھا ہوا ایک شخص بھی جل چکا تھا۔ اب فقط اس کا پنجر ہی درخت کے کوئلہ تنے سے پیوست تھا۔ کون ہے یہ؟ پین۔ صفدر کے جواب نے میرا بدترین اندیشہ درست ثابت کر دیا۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا صفدر۔ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر نہ کوئی ظالم رہتا ہے اور نہ ہی مظلوم۔ دونوں طرف سے بے رحمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اشوکا نے بتایا کہ ایک پرجوش لارسی نے غصے سے بے قابو ہو کر پین کے سینے میں زہر آلود نیزہ گھونپ دیا تھا۔ وہ وہیں تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اپنا غصہ نکالنے کے لیے لارسیوں نے اس کی لاش یہاں باندھ کر جلا ڈالی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ سردار بوغات کی آخری رسوم ادا کرنے کا مسئلہ ایک ہی کیسے حل ہو گیا تھا۔ لارسیوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ سردار کے قتل کا بدلہ لیے بغیر اس کی آخری رسوم ادا نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کنگ کے سگے بھائی کو ہلاک کر کے اپنی قسم پوری کر لی تھی اور اس کے بعد سردار کی لاش کو مقامی رواج کے مطابق جلا دیا گیا تھا۔ اس طرح تو صورتحال اور خراب ہو جائے گی یار۔ کنگ براؤن اور لارسیوں کے درمیان بہت سنگین تصادم ہوگا جناب۔ شاید لارسیوں سے ہی یہ بے وقوفی ہو گئی۔ ہاں بظاہر تو یہ بے وقوفی ہے، لیکن اس بے وقوفی میں بھی ٹرسٹ والوں کا عمل دخل ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبشی شازل ٹرالر پر ہمارے ساتھ موجود تھا۔ گارڈز کی گاڑیوں کی آواز سن کر وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ اب کہاں ہے؟ نہیں، وہ گارڈز کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی لاش کل شام سے تھوڑی دیر پہلے جنگل کے اندر سے ملی ہے۔ مرنے سے پہلے وہ گارڈز کے وحشیانہ تشدد کا شکار ہوا ہے۔ اس کے جسم کے نازک حصوں کو جیپ کے سگریٹ لائٹر سے داغا گیا ہے اور خنجر سے لاتعداد چرکے لگائے گئے ہیں۔ شازل کی لاش دیکھنے کے بعد ہی بستی کے لوگ اس قدر مشتعل ہوئے کہ ان میں سے ایک آدمی نے پین کو جان سے مار ڈالا۔ لیکن
شازل کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیسے پکڑا گیا وہ؟ میرا سوال مکمل ہونے تک اشوکا بھی وہاں پہنچ گیا۔ صفدر نے اشوکا سے کہا کہ وہ مجھے تفصیل بتائے۔ اشوکا نے جیب سے سرخ رومال نکال کر اپنے گنجے سر سے پسینہ پونچھا اور فکرمند لہجے میں بولا، سپہر کے وقت سردار رافع کے ایک محافظ نے اطلاع دی کہ جنگل کی شمالی جانب سے دھماکے کی آواز آئی ہے، یوں لگتا ہے کہ بارود وغیرہ پھٹا ہے۔ سردار نے چند گھڑ سواروں کو بھیجا، ان میں بھی شامل تھا۔ ہم جنگل میں اس مقام پر پہنچے تو ایک دل خراش منظر نظر آیا۔ وہاں درختوں کے درمیان ایک طویل قدرتی کھائی ہے، کہیں کہیں اس کھائی کی گہرائی 150-200 فٹ تک بھی ہے۔ اس کھائی میں ایک جیپ الٹی پڑی تھی اور دھماکے کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی۔ جیپ میں نوجوان شازل سمیت 6 افراد سوار تھے، ان میں سے صرف ایک ہی زندہ بچا تھا۔ یہ ایک گارڈ ہی تھا، پیٹر نام تھا اس کا۔ 3 افراد تو جیپ کے اندر ہی جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 نے جیپ سے باہر نکلنے کے بعد دم توڑا۔ ان میں سے ایک شازل بھی تھا۔ شازل کے چہرے پر کند آلے سے شدید ضربات لگائی گئی تھیں اور جسم کے باقی حصوں پر بھی وحشیانہ تشدد کے آثار تھے۔ زندہ بچ جانے والے گارڈ پیٹر نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہے کہ شازل کو گارڈز کے اس گشتی دستے نے کھائی سے قریباً 2-3 میل پیچھے راستے سے گرفتار کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ اسے رکنے کے لیے کہا گیا لیکن وہ مقابلے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کی ٹانگ پر گولی مار کر اسے پکڑ لیا گیا۔ گارڈز اسے جیپ میں لے آئے، اس سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، مگر اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ گارڈ اسے مزید پوچھ گچھ کے لیے اپنی کیمپ کی طرف لیے جا رہے تھے۔ جب جیپ اس کھائی کے پاس سے گزر رہی تھی تو شازل نے اچانک اسٹیئرنگ پر جھپٹا مارا اور پوری طاقت سے اس کا رخ کھائی کی طرف موڑ دیا۔ وہ بھی جہاں باق ہوا اور اپنے ساتھ 4 گارڈز کو بھی لے مرا۔ اشوکا کے اس بیان کے بعد صورتحال ہماری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ شازل نے اپنے قبیلے سے جانبازی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے نبھایا تھا۔ وہ خودکش حملے میں تو نہیں حصہ لے سکا، مگر اس نے گارڈ سمیت موت کو گلے لگا کر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ آزادی اس کا نصب العین تھا اور اپنے نصب العین سے سچی اور اٹوٹ وابستگی اس نے جان دے کر ثابت کی تھی۔ اشوکا نے بتایا، جب کل شام شازل کی لاش بستی میں پہنچی تو اس کے بدن پر وحشیانہ تشدد کے نشان دیکھ کر لارسی آپے سے باہر ہو گئے۔ نوجوانوں کی ایک ٹولی نعرے بلند کرتی ہوئی اس جھونپڑے میں گھس گئی جہاں پین کو رکھا گیا تھا اور اس کو نیزہ مار کر انہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ سردار رافع نے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اس وقت شازل کی لاش کے پاس تھا۔ اسے تب اطلاع ملی جب پین آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بہرحال سردار نے پین کی لاش جلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، شاید وہ خود بھی چاہتا تھا کہ لوگ دل کی بھڑاس نکال لیں۔ جیپ کے حادثے میں زندہ بچنے والا گارڈ کہاں ہے؟ وہ بھی شدید زخمی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ بستی کے مالج اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعات سنگین رخ پر جا رہے تھے اور سب سے بڑا سنگین واقعہ یہ تھا کہ پین ہلاک ہو گیا تھا۔ ابھی مائیکل کی موت کو ہی ٹرسٹ والے بھول نہیں پائے تھے کہ کنگ کا سگا چھوٹا بھائی بھی جہنم واصل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو پین کو جانتے تھے وہ اسے یکچشم شیطان کا نام دیتے تھے اور اس کی موت پر یقیناً ان کے ذہنوں میں شادیانے بچ گئے تھے، مگر اس شیطان کی موت دوسرے فریق کے لیے بے حد سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، جو کچھ بھی ہونا تھا اس پر مہر لگ چکی تھی۔ پین کی موت سے ایک اور نقصان بھی ہوا تھا۔ پرسوں جب اسے آگ میں زندہ جلایا جانے لگا تھا تو میں نے اس سے پختہ عہد لیا تھا کہ بچ جانے کی صورت میں مسالتی کردار ادا کرے گا۔ اب یہ عہد بھی اسی کے ساتھ جل گیا تھا۔ اس بستی میں لاشوں کو محفوظ رکھنے کا بھلا کیا انتظام ہونا تھا؟ سخت گرمی کے سبب ڈاکٹر رائٹ اور نرس ریٹا کی نچی ہوئی لاشوں نے 12 گھنٹے بعد ہی بو دینا شروع کر دی۔ انہیں صبح سویرے ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ جو واقعات دیکھے گئے اس کے بعد کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دوپہر تک میں بیڑی نما سگریٹ ہی پھونکتا رہا۔ جس جھونپڑے میں میرا اور صفدر کا قیام تھا وہ بھی ایک اداس ہو چکا تھا۔ یہ جانباز شازل کا جھونپڑا تھا۔ صرف 4 دن پہلے اس نے قبیلے کی خوبرو لڑکی جوزبی کے ساتھ اس جھونپڑے کے ایک حصے میں اپنی سہاگرات منائی تھی۔ اس جھونپڑے کی دیواروں میں اس کی سانسوں کی کھنک اتری ہوئی تھی اور ان کی سرگوشیاں تھیں۔ ہزاروں سال سے محو گردش 2 ستاروں کی طرح وہ ایک رات کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور پھر لامتناہی فاصلوں پر چلے گئے تھے۔ اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ شازل کی موت کے بعد جوزبی نے بھی یہ جھونپڑا چھوڑ دیا تھا۔ اسے میں نے چشمے کے قریب بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہی رات میں مہینوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ رس سے بھرا ہوا سیاہ انگور سوکھا ہوا لگتا تھا۔ اس کے بال بیواؤں کی طرح کھلے تھے اور متورق آنکھوں میں ویرانی کے ڈیرے تھے۔ ہونی ہو کر رہی تھی۔ شازل اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ جھونپڑے کا وہ حصہ جو اس سے پہلے شازل اور جوزبی کے استعمال میں تھا میں نے صفدر اور ویرا کو دے دیا۔ خود میں اس حصے میں تھا جہاں اس سے پہلے میں اور صفدر تھے۔ صفدر اور ویرا کہیں باہر گھومنے گئے ہوئے تھے اور میں اکیلا بیٹھا اپنی سوچوں میں گم رہا۔ آج صبح سویرے نظر کے سامنے آنے والے خونی مناظر بار بار ذہن کے پردے پر ابھر رہے تھے۔ سردار بغات کی لاش کے ساتھ 3 کنواری خوبرو لڑکیوں کا آگ میں جلایا جانا بڑا اندھوناک تھا۔
میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب صفدر اور ویرا واپس آ گئے۔ ویرا اب نارمل نظر آتی تھی۔ اگر صفدر نے مجھے حقیقت حال نہ بتائی ہوتی تو میں انہیں خوش و خرم اور مسرور جوڑا سمجھتا۔ وہ دونوں آ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ صفدر مسلسل ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا تھا۔ ویرا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صفدر نے فوراً ٹانگ اڑائی، میں جانتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی تمہاری طرح سردار بغال کے آخری رسموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور غمزدہ ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ سب کچھ دل دکھانے والا تھا۔ شکر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اشوکا سے آج مجھے ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے، صفدر نے کہا۔ وہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آج صبح جب سردار کی لاش الاؤ میں جلائی گئی تو بوب لڑکیوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ساتھ جلا دی گئی تھیں، ننھے منھے کپڑے، جوتے اور کھلونے وغیرہ۔ ہاں جناب، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بوب لڑکیاں سردار کی خدمت مدارت کے لیے سردار کے ساتھ اگلے جہان کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ جب انہیں سردار کے ساتھ الاؤ میں پھینکا جاتا ہے تو بوبو دیوتا یعنی آگ کا ہاتھی بھی آگ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ بوب لڑکیوں کی آمد کے بعد آگ کا ہاتھی انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بوب لڑکیوں کو اپنا قرب بخشتا ہے۔ اس قرب کا نتیجہ صحت مند و توانا بچوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ کھلونے اور لباس جو آگ میں پھینکے گئے تھے انہی بچوں کے لیے تھے۔ قبائلیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بچے بھی بڑے ہو کر سردار کے مستقل خدمتگاروں کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم کچھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے ہوئے صفدر بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ شراب کی طلب محسوس کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ایک عجیب سی بے چینی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک اجنبی شخص محسوس ہونے لگتا تھا، وہی اجنبی جس نے ایک روز مجھ پر غرا کر حملہ کیا تھا اور وحشت کے عالم میں میرا گلا دبایا تھا۔ میں اس واقعے کی بے پناہ شدت کو بھول کر بھی بھول نہیں پایا تھا۔